الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، تین کام ایسے ہیں جس کے کرنے سے بندے سے اللہ اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ ایک ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ کے عاشق ہیں، یہ ہمارا ایک دعویٰ ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بندے سے اللہ محبت کرے، امتی سے رسول اللہ محبت کرے، اور جس سے اللہ محبت کرے اس کی دنیا ہی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی، اور جس سے رسول اللہ محبت کرے اسے کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہاتھ پکڑ کر اللہ کے رسول فرمائیں گے، چل بندے میں تیری سفارش کروں اور تجھے جنت میں داخل کروں۔ تو تین کام حدیث کے کتابوں میں منقول ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کی محبت اور عقیدت کا یہ حال تھا
کہ آپ کے وضو کا پانی زمین میں گرنے نہیں دے رہے تھے، اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑتے، چہرے پر مل لیتے، بدن پر مل لیتے، کپڑوں پر مل لیتے، اور جس کو پانی وضو کا نہیں مل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے چھو کر نکلنے والا پانی نہیں مل رہا تھا، تو وہ اس آدمی کے بدن کو، اس آدمی کے ہاتھ کو مل رہا تھا جس کے ہاتھ میں رسول اللہ کے وضو کا پانی لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا تو پوچھا، لوگوں کس بات نے تم کو ایسا کرنے پر ابھارا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، آپ کی محبت اور آپ کی عظمت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زمین زرخیز ہو گئی ہے، اب یہاں جو بیج ڈالیں گے وہاں بہترین درخت اگے گا۔ رسول اللہ کی سنت ہے کہ جہاں کہیں تربیت کا موقع ہوتا تو اسے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو صحابہ کے اس جذبے کو، اس عقیدت کو دیکھ کر فرمایا، لوگوں کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، رسول اللہ تم سے محبت کریں؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ اس کا رسول ہم سے محبت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین کام اپنی زندگی میں لازم کر لو، تین کام اپنی زندگی میں لازم کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، رسول اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ ان تینوں کاموں میں سے پہلا کام، جب بھی بولو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ جب بھی بولو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ گھر کے اندر کی زندگی میں ہو، گھر کے باہر کی زندگی میں ہو، معاشرت میں ہو یا معاملات میں، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ گزشتہ جمعہ اس عنوان پر آپ کے سامنے بات آ گئی۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا وہ کام جس کے کرنے سے بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، رسول اللہ محبت کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھیں اور اس امانت کو ادا کرنے کا موقع آئے، وقت آ جائے اس امانت کو ادا کرنے کا، تو اس میں ٹال مٹول نہ کرو، فوراً اہل امانت کو امانت ادا کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی بہترین تربیت فرمائی امت کو امانت کے سلسلے میں، کہ امت امانت ادا کریں، امانت میں خیانت نہ کریں۔ اور قرآن شریف کی ایک آیت ہے، ان تؤدوا الامانات الى اہلها، یہ آیت نازل ہوئی ایک خاص موقع پر۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے جاہلیت کا واقعہ سناتے ہیں کہ میرے اور میرے خاندان کی ذمے تھے کعبۃ اللہ کی کنجی رکھنے کا۔ ہم کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھولتے تو لوگ اندر داخل ہوتے، نہیں کھولتے تو داخل نہیں ہوتے، متولی کی حیثیت تھی۔ ہم پیر اور جمعرات کے دن کعبۃ اللہ کا دروازہ لوگوں کے لیے کھولا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے چند دن پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے لیے حرم شریف میں آئے اور داخل ہونا چاہا تو میں نے سختی سے روکا۔ حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں، میں نے سختی سے روکا کیونکہ اس وقت مکمل طریقے سے کعبۃ اللہ کو کھولنا بند کرنا میرے کنٹرول میں تھا، تو میں سختی سے روکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ بھی ارادہ نہیں ہے، جانا ہے
اور اندر 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جانا ہے، اس کے سوا کچھ ارادہ نہیں ہے۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے جانے نہیں دیا، سختی سے روکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا عثمان ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری جگہ میں تم ہوگے، تمہاری جگہ میں میں رہوں گا، اور کعبۃ اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور میں اس وقت جسے چاہے دوں گا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں سننے کے بعد رسول اللہ سے فرمایا اے محمد جس دن ایسا ہوگا اس دن قریش ذلیل ہوں گے، بے عزت ہوں گے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش ذلیل نہیں ہوں گے بلکہ عزت دار ہوں گے اور عظمت والے ہوں گے۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں بات آئی اور چلے گئی، ختم ہو گئی۔ 10 سال کا عرصہ گزر گیا یا 8 سال کا عرصہ گزر گیا، فتح مکے کا موقع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد مکے میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی شور نہیں، کوئی غل نہیں، کوئی پٹاخے نہیں، کوئی تالیاں نہیں، کوئی سیٹیاں نہیں، کسی کی دل آزاری نہیں، کسی کو چھیڑنا نہیں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے، اونٹ کے کوہان سے آپ کا سر لگ رہا تھا، پورے عظمت کے ساتھ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت چوکٹ میں کھڑا تھا کعبۃ اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، میرے پاس چابی پوچھی، میں نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ ان سے لیں چابی، اور یہ دوڑنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس سے زبردستی چابی لے لی، کیونکہ اس وقت قانون کے مطابق مکہ فتح ہو گیا تھا اور فاتح قوم کا قبضہ ہوتا ہے ہر چیز پر، اس زمانے کے لحاظ سے یہی قانون تھا۔ تو کعبۃ اللہ پر بھی مکمل کنٹرول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب وہ بیجا بھاگ رہے تھے، دینے میں ضد کر رہے تھے، تو حضرت علی سے حکم ہوا کہ لے آئے۔ چابی دیتے وقت، مجبوری کی حالت میں دیتے وقت عثمان نے کہا میں چابی تم کو امانت کے طور پر دے رہا ہوں، امانت کے طور پر دے رہا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے چابی لی اور اندر گئے، نماز سے فارغ ہوئے اور واپس آ رہے تھے تو زبان پر یہ آیت تھی ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ حضرت ابوبکر وہاں پر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ ہی کی پرورش میں تھے، انہوں نے خواہش ظاہر کی اے رسول اللہ یہ چابی ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے، اس کے بعد اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، تلاش کیا مجمع میں، عثمان ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے، عثمان بن طلحہ، ان کو بلایا، ان کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے امانت والوں کو امانت ان کے سپرد کر دیا جائے۔ حالانکہ وہ امانت کا لفظ جو استعمال کیا تھا بات حقیقت کے لحاظ سے وہ امانت نہیں تھی، لیکن صورتاً لفظ امانت انہوں نے کہا تو اللہ نے اس بات کی لاج رکھ لی اور رسول اللہ کے دل میں بات ڈالی کہ یہ چابی انہی کے ہاتھ میں دے دیا جائے، عباس کو نہ دیا جائے، علی کو نہ دیا جائے، عمر کو نہ دیا جائے، ابو بکر کو نہ دیا جائے، بلکہ عثمان بن طلحہ جو اس وقت لفظ امانت کو استعمال کیا تھا اس کی لاج رکھتے ہوئے اسی کے حوالے کر دیا جائے۔ رسول اللہ ان کے حوالے کرتے فرمائے یہ چابی آج کے بعد بھی تمہارے پاس ہی رہے گی اور قیامت تک تمہارے ہی پاس رہے گی، جو تمہارے سے لے گا وہ ظالم ہوگا۔ یہ سلسلہ آج تک چلتا رہا ہے، انہی کے خاندان میں موجود ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عثمان کیا یاد ہے میں نے تم کو بات کہی تھی کہ ایک دن کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہے دوں گا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا جس وقت آپ نے فرمایا تھا، اسی وقت یقین ہو گیا تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ میں کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ آج آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ امانت یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے ہوئے صحابہ سے فرماتے ہیں
کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کریں، رسول اللہ تم سے محبت کریں، تم امانت میں خیانت نہ کرو۔ امانت کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ایک آدمی آپ کے پاس کوئی لا کر مال رکھ دیا یہ کہہ کر کہ میں فلاں تاریخ میں لے لوں گا، فلاں وقت میں لے لوں گا، تو آپ اسے رکھے رہیں۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے، آپ جو ہے بڑے ہی عظمت کے ساتھ اس چیز کو رکھیں گے، اور جس وقت وہ لینے کے لیے آ جائے گا، چاہے وہ لیتے وقت مجبور ہو کر آیا ہو، چاہے وہ اس وقت پورا مکمل کنٹرول اس چیز پر تمہارا ہو گیا ہو، تمہارا اختیار مکمل حاصل ہو گیا ہو، جسے رسول اللہ کو حاصل ہو گیا تھا، اس کے باوجود رسول اللہ نے جیسے امانت کا لفظ استعمال کرنے سے دے دیا تھا، ایسے ہی ہم کو بھی چاہے امانت والے کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک صورت یہ بھی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آج لوگ قرض لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے اپنی مجبوریاں، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں بیان کر کے لوگ قرض لیتے ہیں، اور یہ بھی امانت ہے۔ وقت گزرنے پر آپ کو چاہیے جو قرض لیا ہے اسے حوالے کر دیں، اس قرض لے ہوئے آدمی کو دعا دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی اہمیت کے ساتھ رسول اللہ نے امت کو اس سلسلے میں تربیت فرمائی ہے۔ ایک تو قرض دینا بھی ثواب کا کام ہے۔ آج کل لوگ جو ہے قرض لے لینے کے بعد دینے کے سلسلے میں اتنا ٹال مٹول کرتے ہیں، اتنا ستاتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے امت کے مالداروں میں، کہ وہ سوچتے ہیں کہ صدقے کے طور پر تو دے دوں تو دے دوں، مفت کے نام پر دے دوں تو دے دوں، قرض کے نام پر نہیں دوں گا۔ کیونکہ لوگ قرض لیتے وقت تو بڑی حاجتیں، بڑی منتیں، بڑے رو دھو کر لے لیتے ہیں، بعض دفعہ قسمیں کھا کر بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں وقت تک دے دوں گا۔ جب وقت آتا ہے تو نہ رابطہ ہوتا ہے، نہ ملاقات ہوتی ہے، نہ بات کرتے ہیں، نہ فون کرتے ہیں تو فون اٹھاتے ہیں، بڑا پریشان کر دیتے ہیں۔ اس لیے لوگ قرض دینا ہی چھوڑ دیا ہے، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ بینک میں سود میں لیا ہوا قرض دینے کے سلسلے تو فکر مند ہوتے ہیں، جو یوں ہی رحم کھا کر دے دیا اسے ستاتے ہیں۔ امت کے مالداروں کو بھی چاہیے ذرا صبر سے کام لیں، کیونکہ حدیث کے کتابوں میں تفسیر ابن کثیر میں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس آیت کے ذیل میں تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے، بڑی عظمت والی حدیث ہے، سن کر ہمارا دل خوش ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی کو رحم کھا کر اس کی ضرورت پر، حاجت پر کسی مفلس کو قرض دیتا ہے، مثلا 10,000 روپے قرض دیا، مثلا 10,000 روپے قرض دیا اور اسے مہلت دی 10 دن کی، 1 مہینے کی، 1 سال کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دن تک، 1 مہینے تک، 1 سال تک اللہ کے راستے میں 10,000 روپے خرچ کرنے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ وہ حالانکہ 10,000 روپے واپس آنے والے ہیں، لیکن مفلس کو اس پر رحم کھا کے قرض دینے کی وجہ سے جتنا قرض دیا تھا اتنے روپے کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور صدقہ دینے کے برابر روزانہ ثواب ملتا ہے۔ 10,000 دیے تھے تو 10,000 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا 10 دن تک، 1 مہینہ تک جتنا آپ نے مہلت دیا اتنے دن تک ثواب ملتا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت ختم ہو گیا، مہلت کی مدت ختم ہو گئی، وہ صاحب آ کر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ میں نے 10 دن کا وقت لیا تھا، یہ طریقہ ہے، اسے یاد رکھنا، قرض لیے تھے آپ، مدت فلاں وقت تک کا لیے تھے، تو آپ بھول جاتے ہیں، دینے والا یاد رکھتا ہے، آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ مدت ختم ہو گئی تو آ کر باقاعدہ اس کا مال اسے حوالہ کریں، اگر دینے کی طاقت نہیں ہے، ابھی وسعت نہیں ہے، تو اس کے پاس جا کر
پورے ادب کے ساتھ اس کا پورا احترام کرتے ہوئے اپنے تواضع اور عاجزی کا انکسار کا اظہار کرتے ہوئے ان سے کہیں کہ میں وقت لیا تھا فلاں وقت تک دینے کا نہیں دے سکا, ذرا اور مجھے مہلت دے دے, اور مجھے مہلت دے دے, اور 10 دن کا اور 1 مہینے کا جو ہے بات طے ہوگی اس کے موافق لے لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس کا دوبارہ مہلت مانگنے پر قرض دینے والا دوبارہ اسے مہلت دیتا ہے اور 10 دن کا اور 1 مہینے کا, تو اس کے بعد اللہ کی دین یہ ہے کہ اس آدمی کو 10,000 روپے دینے پر 1 دن میں 20,000 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. لیکن دینے والے کو چاہیے, قرض لینے والے کو چاہیے لیتے وقت ہی دینے کا ارادہ ہو, دینے کا مکمل ارادہ ہو. اور جو بندہ دینے کے ارادے سے قرض لیتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے, ادا کرنے کے ارادے سے لیتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتے. پہلے قرض لینے کا اصول یہ بنا لو, قرض جو ہے شوق پورا کرنے کے لیے, خواہشات پورا کرنے کے لیے, جھوٹی شان دکھانے کے لیے, اس کے لیے قرض ہرگز نہ لو, اس کے لیے ہرگز قرض نہ لو. نوجوان ہیں وہ بھی سن لیں, بزرگ ہیں وہ بھی سن لیں, کاروباری لوگ ہیں وہ بھی سن لیں, ملازمت کرنے والے ہیں وہ بھی سن لیں. قرض انسان کو کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قرض لیا ہے تو یہ ایک ضرورت کی چیز ہے, لیکن کب لینا ہے, اس کے بغیر کوئی صورت ہی نہ ہو, اس کے بغیر کوئی صورت ہی نہ ہو. عیاشی کرنے کے لیے, شوق پورا کرنے کے لیے, جھوٹی شان ظاہر کرنے کے لیے نہیں لینا. ایسا لینے والے واپسی کا ارادہ بھی نہیں رکھتے. حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں من اخذ مال اموال الناس یرید اداها ادى الله عنه, جو بندہ قرض لیتے ہوئے ارادہ کرے پکا کہ میں فلاں تاریخ تک ادا کر دوں گا, اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے, اس کے لیے اسباب بھی اختیار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس قرض کو ادا کرنے کی صورتیں, شکلیں پیدا فرما دیتے ہیں اور اسے سہولت دے دیتے ہیں, اور اپنی طرف سے اسے قرض ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے سہولت دے دیتے ہیں. آگے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفه اللہ, جو آدمی قرض لیتے وقت یہ سوچ کر لے کیا کہ ایک بول کو لے لیں گے, قسم کھانے کی ضرورت پڑی تو قسم کھا کے لے لیں گے, جھوٹ بول کر لے لیں گے, رو کر لے لیں گے, گڑ گڑا کر لے لیں گے, دینے کا بعد میں دیکھیں گے, دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے لیتے وقت, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ادائیگی کی صورتیں پیدا ہی نہیں کرتے بلکہ اسے تباہ برباد کر دیتے. اور لوگ جو ہے قرض کو بہت ہلکا لے لیے, بہت ہلکا لے لیے. اتنے بڑے بڑے عبادت گزار قسم کے لوگ, حج کرنے والے لوگ, بار بار عمرہ کرنے والے لوگ, اور اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے لوگ, حال یہ ہے کہ قرض لیے ہیں واپسی کا خیال ہی نہیں. بہت سخت روایتیں ہیں اس سلسلے میں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آئے اور عرض کیا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کیا میں اپنی جان کے ساتھ, مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں پوری ثابت قدمی کے ساتھ, پوری دل جمعی کے ساتھ دشمنان اسلام سے لڑتا رہا, جہاد کرتا رہا, یہاں تک کہ میرا خون زمین میں گر گیا, میں شہید ہو گیا, تو کیا میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ بعض نیک اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں, جیسے جہاد ہے, حج ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, آدمی اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہوتا ہے تو اس کا جسم کا خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے.
وہ نوجوان خوشی خوشی واپس جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے بلا کر کہا کہ میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے حکم بھیجا ہے، میرے دوست جبرائیل آئے تھے اور ہدایت فرمائی کہ سارے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن قرض لے کر واپس کیے بغیر جہاد میں جا کر شہید ہو گیا تو وہ گناہ معاف نہیں کریں گے۔ حالانکہ شہادت بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض لے کر ادا کرے بغیر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے جب تک کہ صاحب مال اسے معاف نہ کر دے۔ سلمۃ بن اکوع رضی اللہ عنہ، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تھے، ایک جنازہ لایا گیا۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے جنازہ کہ ہمارے رشتے دار کا جنازہ اللہ والے پڑھائیں، بزرگ پڑھائیں، دیندار آدمی پڑھائیں، سب کی خواہش ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اور جنازے کے سلسلے میں ایک مسئلہ میں آپ کو بیان کروں، اس سلسلے میں ذرا غفلت ہوتی ہے۔ جنازہ جو ہے، جنازہ پڑھانے کا حق، سب سے پہلا حق جو ہے امام وقت کا ہے۔ امام وقت مراد خلیفہ، جو اس وقت کا جو بادشاہ ہوگا اسے حق ہوتا ہے، امیر المؤمنین کا۔ اگر وہ نہیں ہے تو امام الحی، محلے کا امام جو مسجد کا ہے، اس کا حق ہوتا ہے۔ آپ نکاح پڑھانے نہ دیجئے، کوئی بات نہیں، پڑھا لیجئے آپ، اس کے سلسلے میں کوئی رہنمائی نہیں ہے، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے۔ جنازے کی نماز کے سلسلے میں امام الحی، محلے کے مسجد کا امام کا حق ہے۔ اگر آپ کو اپنے والد صاحب کی یا اپنے بیٹے کی، اپنے بھائی کی، اپنے رشتہ داروں کی جنازے کی نماز پڑھانا ہے تو امام الحی سے اجازت لینی ہوگی۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں بیٹا ہوں، میں باپ ہوں، میں پڑھاؤں گا، میرا حق ہے، سمجھ، بالکل آپ کا حق ہے، امام صاحب اجازت دیے تو سمجھے۔ اس سلسلے میں بہت کوتاہی ہوتی ہے، لوگ آتے ہی پڑھا لیتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ تو سوچتے ہیں جو پڑھا لینے دو، ان کا شوق ہے، خواہش ہے، پڑھا لینے، اس میں کوئی رکاوٹ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ میں مکمل ابھی اس بھری مجلس میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ جب چاہے کسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نہ کرے ایسا واقعہ پیش آئے تو نماز پڑھانا چاہے تو پڑھا لو، ہماری طرف سے اجازت۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ پوری کتابوں میں موجود ہے، یہ مسئلہ ہے کہ امام سے اجازت لے کر پڑھائیں، تبھی امام کی بھی عظمت ہے، اس کا بھی ادب ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہو گیا کہ امام انتظار کرتے بیٹھا رہتا ہے، شاید جنازے کی نماز پڑھانا ہوگا، وہاں مصلی پر کھڑے ہو گئے، آپ جا کر بغیر اجازت کے، اچھی چیز نہیں، اجازت لو اس کے بعد پڑھاؤ۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، رسول اللہ جنازہ آیا ہے، نماز پڑھا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، نماز پڑھانے سے پہلے پوچھا کہ کیا اس بندے کے ذمے کچھ حقوق ہیں قرض وغیرہ کے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھا دی اور اس کے بعد پھر اپنی جگہ پر آ گئے۔ اتفاق کی بات ہے، پھر ایک جنازہ آیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا گیا، رسول اللہ آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر پوچھا کہ اس بندے کے دین میں کچھ حق حقوق واجبہ ہے، قرض وغیرہ کسی سے لیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لیا ہے، اس کے ذمے قرض ہیں۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کچھ مال چھوڑ کر مرے ہیں قرض ادا کرنے کے لیے؟ اصول یہ ہے، قرآن شریف میں بھی بیان فرمایا گیا، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اس بیٹے کو باپ کے مال میں کتنا حصہ ہے، بیٹے کے مال میں باپ کو کتنا ہے، ماں کو کتنا ہے، بیوی کو کتنا ہے، بہنوں کو کتنا ہے، بھائیوں کو کتنا ہے، پورا تفصیل سے سورۃ النساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین پورا ایک صفحہ بیان کیا گیا ہے، کسے کسے کتنا حصہ ملے گا میت کے مال میں۔ بلکہ
میت کے مال میں کسے کسے کتنا حصہ ملے گا یہ بیان کرنے کے بعد دیکھو اللہ رب العالمین کے پاس کتنی عظمت ہے اس معاملے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، بیٹے کے مال میں باپ کو، باپ کے مال میں بیٹے کو، شوہر کے مال میں بیوی کو، بیوی کے مال میں شوہر کو، بھائیوں کے مالوں میں بھائی بہنوں کو حصہ اس وقت ملے گا جبکہ اس کے میت کے ذمے جو قرض ہے پہلے اسے ادا کر دیا جائے. میت کے مال میں سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا معاملہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کے ذمے اگر کوئی حقوق ہیں، قرض حقوق واجبہ ہیں، قرض وغیرہ ہیں، تو پہلے قرض ادا کریں، چاہے اس کی پوری جائیداد قرض ادا کرنے میں ختم ہو جائے. اور اس سلسلے میں بھی بڑی بے توجہی ہوتی ہے، بڑی بے توجہی ہوتی ہے. باپ بڑا کاروباری تھا، بڑا تاجر تھا، وہ لوگوں سے لین دین کا اس کا کاروبار تھا، اور وفات پا گیا. بچوں کو معلوم ہے ابا فلاں فلاں کو دینا ہے، فلاں فلاں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، وہ معاملہ کیے تھے ان کو اتنا دینا. اس کے باوجود بھی جو ہے وراثت آرام سے تقسیم کر لیتے ہیں، قرض کی کوئی قرض ادا کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے. یاد رکھو 1 روپیہ بھی اگر کسی کا قرض رہ گیا اور وہ مر گیا اسی حالت میں ادا کرے بغیر، حج کا ثواب لے کر، عمرے کا ثواب لے کر، تہجد کا ثواب لے کر، بڑی بڑی عبادتوں کا ثواب لے کر خدا کے دربار میں پہنچا تو بھی جنت کی وہ بات سے محروم رہے گا جب تک کہ وہ صاحب معاملہ جس نے اسے قرض دیا تھا اس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہو جائے. اور وہاں کوئی صورت نہیں ہے، وہاں کوئی صورت نہیں ہے سوائے اپنے نیک اعمال کے دینے کے. اس لیے محبت کرنے والی اولاد کو چاہیے، محبت کرنے والے شوہر کو چاہیے، محبت کرنے والی بیوی کو چاہیے، محبت کرنے والے بھائی بہنوں کو چاہیے مرے ہوئے آدمی کے سلسلے میں سب سے پہلے معلوم کریں کہ اس کے ذمے کیا قرض ہے، اسے ادا کرے، بعد میں وراثت تقسیم کرے. یہ چھوڑ کر 40واں بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، بڑے اہتمام سے برسی کرتے ہیں، حالانکہ اس کا حکم نہیں ہے. آپ کو 40واں کرنے کا، برسی کرنے کا آپ کو کسی قسم کا حکم نہیں ہے، نہ قرآن میں ملے گا نہ آپ کو حدیث میں ملے گا. زیادہ زیادہ آپ کو یہ مل سکتا ہے کہ غریبوں کو کھلا کر جب چاہے، سہولت جب ہو کھلا کر میت کو ثواب پہنچاؤ، یہ مل سکتا ہے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں. فرض جو ہے، واجب جو ہے، میت نے جو قرض لے کر ادا کرے بغیر مرا ہے اسے ادا کرنا فرض ہے. اس سلسلے میں توجہ دیں. وہ چھوڑ کر برابر سال میں ایک مرتبہ اس کے نام کی دعوت اور برابر پورے اہتمام کے ساتھ 40ویں دعوت، اس میں ہزاروں کے روپے خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے، جبکہ تمہارے باپ کو انتظار ہے اس بات کا، تمہاری میت کو اس بات کا انتظار ہے کہ میرے رشتہ دار میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے کیسا تم قرض ادا کر کر میرا آخرت کا بیڑا آسان کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے پوچھا کیا اس کے ذمے کچھ قرض ہے؟ فرمایا ہاں قرض ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کچھ ترکا مال وراثت، کوئی مال چھوڑ کر مرے ہیں؟ تو فرمایا ہاں چھوڑ کر مرے ہیں. تو آپ نے جنازے کی نماز پڑھایا یہ ہدایت دیتے ہوئے کہ پہلے اس کے مال میں سے وراثت کو قرض ادا کریں، بعد میں تقسیم کرنا وراثت. اتفاق کی بات ہے تیسرا جنازہ لایا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی. یہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. سلمۃ بن عقوہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے واقعات کو پیش کر دیتے ہیں. تو تیسرا جنازہ لایا گیا، تیسرا جنازہ نماز درخواست کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے پھر پوچھا کہ اس میت کے ذمے کچھ قرض ہے کیا؟ تو لوگوں نے کہا قرض ہے. آپ نے پوچھا کچھ مال چھوڑ کر مرا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کچھ مال نہیں چھوڑا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا، تم ہی پڑھ لو. اللہ اکبر. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ مجلس میں تھے، تڑپ اٹھے. کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، رسول اللہ مجلس میں ہیں اور رسول اللہ یہ فرما دیں کہ میں اس کی جنازے کی نماز پڑھا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل جو کر کے دکھایا
قیامت تک کے انسانوں کو تربیت کرنے کے لیے کہ قرض کتنا سنگین مسئلہ ہے یہ بتانے کے لیے. تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے اور ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ اس میت کے ذمے جتنا قرض ہے میں ادا کرتا ہوں, اللہ کے واسطے آپ نماز پڑھا. بعد میں چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظم ہو گیا تھا. فتوحات کے بعد جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے پوچھا کرتے تھے کہ اس کے ذمے قرض ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے, اگر کہتے رسول اللہ فرماتے کہ قرض ادا کرنے کے لیے مال ہے تو ٹھیک ہے, تو میں اپنے ذمے سے ادا کرتا. یہ معمول بنا لیے تھے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال قرض کے سلسلے میں ذرا ہوشیار رہیے, غافل نہ رہیے. کب موت آ جائیں, کب جنازہ اٹھ جائیں, کوئی یقینی بات نہیں ہے. اور ہم اپنے زندگی ہی میں اپنے مال سے قرض ادا کر دیں, یہ اپنے اولاد پر یا اپنے وارثین پر بھروسہ ہرگز نہ کریں. کیا معلوم ہے ہمارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں کہیں کو دینا. ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہم پاک صاف ہو کر گئے تو جنت میں جائیں گے, دوزخ سے بچیں گے. ہم جنت میں جانے کے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے وارثین کو اوپر کہیں کو ڈال کے جانا. اس لیے ہماری زندگی میں ہمارے مال سے ہمارے قرض کو مکمل ادا کر دیں. اگر ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, صورت نہیں ہے, تو پھر جس کے پاس لیے تھے اس کے پاس جا کر عاجزی سے منت سماج کر کے معافی چاہیں اور پوری کوشش کریں ادا کرنے کے اسباب اختیار کریں. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کریں, رسول اللہ اس سے محبت کریں, تو 3 کام کرنے ہوں گی. ایک کام کہ ہے کہ بولے تو سچ بولے, جھوٹ نہ بولیں. دوسرا کسی کی امانت تمہارے پاس ہے قرض کے طور پر یا کسی بھی اور صورت میں, اس کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو اس میں ٹال مٹول نہ کرو, فوراً امانت والوں کو ان کی امانت ادا کر دو. تیسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے, رسول اللہ تم سے محبت کرے, تو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, اور ایک روایت میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے. ہمارے بچوں کے شور سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو, ہمارے بڑوں کے شرارتوں سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو, ہمارے جھاڑنے اور کچرا ڈالنے سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو, ہمارے گاڑیوں کے کھڑانے کے سسٹم سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو, یا ہمارے کسی فنکشنوں سے یا ہماری کسی تقریب سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو, یہ مکمل خیال رکھیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش میں آ کر کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن, خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے, وہ شخص ایمان والا نہیں ہے, وہ شخص ایمان والا نہیں ہے. کس کے سامنے کہہ رہے ہیں بات؟ کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان میں, نماز پڑھنے والوں کے درمیان میں, تہجد پڑھنے والوں کے درمیان میں, روزہ رکھنے والوں کے درمیان میں کہتے ہیں کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے, مومن نہیں ہے. تڑپ کر صحابہ میں سے کسی نے پوچھا قیل یا رسول اللہ, قیل من یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کون ہے وہ آدمی نماز پڑھنے کے باوجود, روزہ رکھنے کے باوجود, حج کرنے کے باوجود, زکات دینے کے باوجود, تہجد پر تہجد پڑھنے کے باوجود اللہ کے دربار میں کامل مومن نہیں ہے, کون ہے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, جس کی تکلیف سے اس کے پڑوسی معمون نہ ہو وہ آدمی مومن نہیں ہے. اتنا بڑا حق ہے پڑوسیوں کا, اور بھی بڑی تفصیل ہے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں, کبھی آپ کے سامنے میں بیان کروں. بہرحال ان 3 باتوں کو اپنی زندگی میں لازم کر لو. اللہ محبت کریں گے, رسول اللہ محبت کریں گے. اللہ جس سے محبت کرے اس کی دنیا بن گئی, اس کی آخرت بن گئی. رسول اللہ جن سے محبت کریں اسے کل قیامت کی دن میدان محشر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے بندے چل میں تیری سفارش کر کے جنت میں داخل کروں. ایک بولو تو سچ بولو, کسی کی امانت آپ کے پاس ہے تو اس کے ادا کرنے میں ٹال مٹول نہ کرو,
तीसरा, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह हम सब अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुबहान अल्लाह बिहम्दिही, सुबहानक